قاضی میرے نزدیک اس وقت سب سے اچھی ہستی ہے، وہ میرا مینٹور بھی ہے، وہ میرا استاد بھی ہے. کل آپ نے اس کے ایبسنس میں آپ یہ ایک بات ہم عزت کے لیے آتے ہیں، اگر باہر میں نکلوں دنیا کے کسی شخص کو اجازت نہیں ہو کہ وہ میں یا میرے مینٹور کے بارے میں اس کو گلے سے پکڑ. کل آپ نے سیٹنگ ججز کے بارے میں جو جس ججمنٹ پہ جو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے جو ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، جس کا ریویو بھی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، آپ سیٹنگ ججز کے بارے میں جو کچھ آپ نے کہا، ہم آپ کا بہت عزت کرتے ہیں. شاید زندگی میں سب سے زیادہ ضبط کیا یہ کہ میں 6 بار چھوڑ چکا ہوں. آپ کو پتہ ہے ہم آپ کے شاگرد رہے. یہ کوئی ہمارے لیے اس کا کوئی حیثیت نہیں. اگر ادھر عزت نہیں ہو، دنیا کا جو بھی جاب ہے میں کم از کم سپیکنگ فار مائی سیلف میں لعنت بھیجتا ہوں، ایک منٹ کے لیے بھی نہیں کروں گا. مگر یہ والا طریقہ آپ سے، خصوصاً آپ سے تو دنیا دیکھ رہی ہے. اور یہ مصیبت یہ ہے، کل آپ نے اس کو ڈی چوک بنایا، کل آپ کا ایک بھی لیگل آتے رہے، آپ تیز کرتے رہے، آپ لوگوں کا کریکٹر ایسیسینیشن کرتے. کس نے یہ رائٹ آپ کو دیا ہے؟ دیکھیے میں نے پچھلے پلیز ایکسرسائز آف ایپلیٹ جورسڈکشن میں کیوں کہتا ہوں کہ وہی جج ریویو بینچ میں ہونے چاہیے جنہوں نے پہلے سنا ہوتا ہے، کیونکہ جو دوسرے جب سنتے ہیں تو وہ ریویو کا کانسیپٹ نہیں. خان صاحب آپ سے ابھی بینچ نے اپنا مائنڈ ایکسپریس کر دیا ہے کہ آپ ریویو کے سکوپ کے اوپر اپنے آپ کو آرگومنٹ کیجئے. آپ نے پہلے دن آبجیکشن کی، سینئر ممبر صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں، سینئر ججز آپ سے کہہ رہے ہیں، ممبر آف دا بینچ کہہ رہے ہیں. پلیز آپ اپنے آپ کو کنفائن کیجئے ٹو دی آرگومنٹس آن دا اسکوپ آف ریویو پلیز. وہی کر رہا ہوں. تو پھر آپ اس کو بات کانسٹیٹیوشن آف بینچ کے اوپر اور سارے اس کمپوزیشن پہ نہ جائیے پلیز. ہم آپ کو کیسے سمجھائیں؟ دیکھیے بات سنیں، میں یہاں کیا بحث اپنی دلیل دے رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہی ججز سنتے ہیں ریویو میں جو کہ اوریجنل سنتے ہیں، اس لیے کہ ادروائز جب دوسرا ریویو جورسڈکشن ایپلیٹ جورسڈکشن نہیں ہوتی. اس کو نوٹ کر لیجیے 2025 SCMR 257 2025 SCMR 257 at page 263. میں نہیں پڑھتا کیونکہ آپ بہت جلدی میں ورنہ تو یہ بس پلیز فالتو بات بالکل نہ کریں، ٹو دی پوائنٹ رہیے. اچھا جی نیکسٹ. دیکھیے یہ اگر وی ایکسپٹ the different bench can review the jurisdiction, just decision or judgment of another bench which had different formation. That would virtually give the government authority, which has 6 members in JCP, in Judicial Commission of Pakistan, to get any judgment reviewed which they don't like by getting another bench appointed form which would not include their original judges. یہ خطرہ ہے. میں آپ کی جو جس طرف کیونکہ کیسز کی پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل کیسز کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوتی ہیں، ایسے کیسز میں اگر آپ ریویو بینچ باہر سے بیٹھ کے گورنمنٹ بنائے گی تو جو بھی اس کو کیس کا فیصلہ ناپسند ہوگا اس کے لیے ڈفرینٹ بینچ بنا کے. نوٹڈ ہو گیا، آپ کا کرک سمجھ آ گیا. اگلے پوائنٹ پہ جائیے. اچھا دوسری نیکسٹ بات دیکھیے، نظر ثانی. ہم ریویو کس کو کہتے ہیں؟ نظر ثانی. بالکل ٹھیک ہے نا، ورڈ نظر ثانی ہے. نظر ثانی وہی کر سکتے ہیں جس نے نظر اول کی ہو. اس کے پھر وہی بات ہوگی نوٹڈ. آگے بڑھیے نا، اور نیا پوائنٹ دے دیجئے. آپ کہہ رہے ہیں حیت ٹھیک نہیں ہے بینچ کی، وی نوٹڈ، اور حیت ٹھیک نہ ہونے کی ریزن آپ دے رہے ہیں، اس کے کانسیکوینسز بھی دے رہے ہیں. ریزن کیا ہے؟ میں نوٹ کر لیا. میں آپ ریزنز دے رہا ہوں. نوٹ کر لیا. ادر واز I'll just repeat 191A جو ہے وہ الٹرا وائرس ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ 26ویں ترمیم پہلے سن لیں. This is for the bench. اگر اس کو الٹرا وائرس This is for the committee. This is for the committee to fix it. Don't say anything about it. not for the committee. جب کمیٹی کرے گی It's for the court. Yes, for the committee. چلیے آگے چلیں. جی the present proceedings, present bench اس سے as I see replacement of review benches by different judges is something which is against the independence of judiciary and against separation of powers. Why? Because یہ benches form کر رہے ہیں جہاں majority. آپ ریویو پہ بات کریں پلیز. جب بینچ کی کمپوزیشن is not a question before us, please come to the review.
if you want, आपके Review पास की सिर्फ बात 5 कर मिनट, आपके पास सिर्फ 5 मिनट रह गए. रिव्यू की बात कर After रहा 5 हूँ minutes, ना। you will not be given a second. रिव्यू की बात कर रहा हूं कि अगर रिव्यू जुरिस्डिक्शन एग्जेक्टिव के लोग the nominees of the executive sitting in judicial commission can undo, that would mean it is against the concept of separation of powers and the independence of judiciary. Please note कर लें. ठीक. Anything, if this case, if that judgment is reviewed, result क्या होगा? Result ये होगा कि वो लोग बैठ जाएंगे नेशनल असेंबली में जो कि अपनी पार्टी के ये बात आप 26th अमेंडमेंट वाले केस में आर्गुमेंट्स आपके रेलेवेंट हो सकते हैं, नॉट इन दिस केस. 26th अमेंडमेंट की बात नहीं मैं कर इस रहा हूं. केस में नहीं है उसकी relevant, आगे चलें. उसकी डेमोक्रेटिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ. There is one point which was, इसमें ये कहा था कि जो ओरिजिनल शॉर्ट ऑर्डर था, उस शॉर्ट ऑर्डर में कहीं पर ये नहीं कहा गया था कि रूल 94 ऑफ इलेक्शन रूल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायरस. जब ये जजमेंट देखी हमने पूरी, उसमें डिटेल रीजनिंग जब आई, उसमें क्लियरली ये डिक्लेयर किया गया है. मेरी सबमिशन ये है कि असल जो जजमेंट होती है वो डिटेल रीजंस होती है. इसके ऊपर 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने कहा कि शॉर्ट ऑर्डर की तरफ ना जाइएगा, आप देखिए कि डिटेल रीजनिंग में क्या है. नहीं, मेरा पॉइंट ये नहीं था. अपना मोहम्मद अली मजहर साहब ने कल पॉइंट, ये आई रेज दिस क्वेश्चंस बिकॉज every short order, when it starts, it says that for the reasons to be recorded with implication. So in the short order, basically the crux of the short order is amplified in the reasons. But when I saw that, and I also asked Salman Akram Raja Saab to point out whether in the short order the question of varies has been considered or not. But in the short order, there is no such declaration that Rule 94 is also ultra vires the Constitution. But in the short order, the 2 or 3 paragraphs have been dedicated for declaring it ultra vires. So I was asking this question, was it not taken into surprise to some other party when it is not mentioned in the short order, and if short order is amplified? Amplification does not mean that anything new will come in the order. That is not a part of short order. This is a question which I asked to the learned counsel. ये दोनों चीजें कवर हुई हैं. अगर आप ये जो जजमेंट है अंडर रिव्यू, उसकी पेज 91 पे शॉर्ट ऑर्डर है, उसमें ये डील हुआ है. मे नॉट बी इन सो मेनी वर्ड्स, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया इस अल्ट्रा वायरस. उसको एक्सप्लेन किया गया है पेजेस 151 to 153 पर और पैराग्राफ 39 to 42 Yes, पर. yes, I have seen that. इसलिए उसने अगर कोई लकूना या कमी या मिसिंग कुछ है, वो हमेशा सप्लाई कर सकता है डिटेल ऑर्डर. मैं इस पे आई एग्री विद यू. उसका रीजन ये बाज़ औक़ात हम ये करते हैं, सिंपल कहते हैं अपील इज अलाउड for the reasons to be recorded, appeal is dismissed, या petition is dismissed. That appeal is allowed on the basis of the prayer clause, what actually they claim in the prayer. As prayed for, we have done so many times this thing that the petition is allowed as prayed. So mean that whatever you have prayed in the petition, that has been ये allowed. तो रिस्पॉन्स आपका आ गया कि आप कहते हैं उसमें इस पर 2 जजमेंट्स हैं, देख लीजिएगा इसके ऊपर. जी जी. PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट पेज 1024. 2013 PLD 2013 जी जी. सुप्रीम कोर्ट 1024. रेलेवेंट पेजेस हैं 1032 to 1033. 1032 to 1033. इस पर इन्होंने ये ही होल्ड किया है कि इट इज द डिटेल रीजनिंग, इट इज द रीजन ऑर्डर दैट अल्टीमेटली प्रिवेल्स. इसी तरह उससे एक अर्लियर ऑर्डर है, बेसिक ऑर्डर PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट 179. जी, दूसरा कौन सा बताया आपने? सॉरी, PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट 179. ये कौन से रेलेवेंट पेजेस है हम सब? जी 179 वाले में
on page 194. सर इसमें पैरा 4 देखेंगे ना पेज 194 पर. कौन सा दे दिया आपने जजमेंट भाई? इसमें है ही नहीं. 2013 पेज टैग तो लगा के दिया करो. कहाँ लगे हुए? 102 पेज है या पता नहीं कहाँ लगा के दिया आपने मुझे. 1023 बोला आपने जी. 1024 है. ये है 2013 वाली जजमेंट. जी जी 2000 वाली जो जजमेंट है इसका पेज है 179, रेलेवेंट पेज 194. तो पहले मैं 2000 वाली जजमेंट का आपके सामने 194 पेश कर देता हूं. जनाब 194 पर है. ये जजेस पेंशन केस है ये. जी वही वाला केस, गुलाम हैदर लाखों वाला केस. Before considering the above contention, it would be appropriate to first decide the plea of the petitioners that only short order dated 20th March 1996 in judge's case is to be treated as the order of the court, and that the recorded reasons recorded subsequently by the learned judges separately are to be ignored while implementing the direction of the court. We are unable to subscribe to this view. The short order in a case is the summary of the findings of the court, while detailed reasons are elaboration of the summary. Unless there is any conflict between the short order and the detailed reasons, both are to be read together to understand the real import and scope of the judgment. We have carefully gone through the short order and the detailed reasons recorded in support of the short order by Justice Fajad Ali Shah and Justice Ajmal Mian, and are of the view that there is no conflict between the short order and the detailed reasons recorded subsequently by the learned judges of the bench in support of the short order. We are therefore of the view the short order dated